خواتین و حضرات، ہم سب یہاں بیٹھے سیرت عثمانی کا ذکر کر رہے ہیں۔ جب بھی کبھی سیرت عثمانی کا ذکر ہوگا ایک باب قائم کیا جائے گا جس کے اندر کئی باب ہوں گے، اور وہ ہے حیا کا باب۔ ابھی کچھ دیر پہلے بھی ملاقات ہوئی، علامہ صاحب نے بھی میرے انٹرو سے ایک بات بڑھائی، میں ان کی بات سے ایک بات بڑھاتا ہوں۔ وہ جس کی حیا میں میرے سرکار اپنا لباس ٹھیک کر کے بیٹھ جائیں اور زانو اگر تھوڑا سا کھلا ہوا ہے تو اس کو سطر پوش کر لیں، اس کی حیا کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کروں۔ یہ وہ وقت ہے کہ جب پتہ ہے کہ اب شہادت امیمنٹ ہے، ہو کے رہنی ہے، اس وقت اپنی حرم کو بی بی نائلہ کو کہا کہ ایک پاجامہ منگوا دو۔ کبھی پاجامہ نہیں پہنتے تھے، تہمت باندھتے تھے لباس کے نیچے۔ جب پاجامہ پہنا تو بی بی نے استفسار کیا کہ امیر المومنین، اے میرے سرتاج، یہ اہتمام آج کیسا؟ تو فرمایا آج وقت شہادت ہے، موت کے بعد مجھے کیا پتا کہ میری سطر کور ہوگی کہ نہ ہوگی، نہ جانے میت جو خون میں لت پت ہوگی اس میں لباس کا کیا عالم ہوگا، خدا نہ خواستہ کہیں یہ نہ ہو کہ میری شرم کھل جائے بعد از شہادت۔ اس قسم کا اہتمام واقعتاً ایک پیکر حیا ہی کر سکتا ہے۔ اور ابھی شہادت کا ذکر تو ہوگا، مگر اس سے بہت پہلے میں شاہ صاحب سے عرض کروں گا کہ جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے ہیں اس وقت اسلام کی خدمات کا خاص ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسلام اس وقت ابھی تک غریب ہے، ابھی بہت مسلمان نہیں ہیں۔ میں صرف ابتدائی دنوں میں جو خدمات انہوں نے اسلام کی دی ہیں اس کا تذکرہ آپ سے چاہوں گا۔ بلا شبہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے حیا کے حوالے سے بات کی اور پھر خدمات اسلام کے لیے جو مدنی دور کی بالکل ابتدا میں ان کی حیا کے حوالے سے میں ایک بات اضافہ کر کے آگے بڑھتا ہوں۔ وہ خود فرماتے ہیں ما زنیت وما تغنیت وما تمنیت وما مسست ذکری بیمینی منذ بعیت بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کبھی زندگی میں برائی نہیں کی، بدکاری کبھی نہیں کی، میں نے کبھی اس کے میں قریب بھی نہیں پھٹکا، اور نہ کبھی میں نے گانا گایا، نہ گانا گانے کی تمنا کی۔ اور جب سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ مبارک پر بیعت کی ہے، اس کے بعد کبھی میں نے اپنے اس ہاتھ کو ناپاک جگہ پہ لگنے نہیں دیا۔ اندازہ لگائیں آپ کی حیا کسی میں، اس لیے میرے آقا فرماتے ہیں اصدقکم حیاء عثمان۔ جامع ترمذی کے الفاظ ہیں اصدق من امتی حیاء عثمان، میری پوری امت میں سب سے بڑھ کر حیا کرنے والا عثمان ہے۔ علامہ صاحب نے جو بات سنائی اس میں آقا کی الفاظ مبارک ہیں۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جاء ابو بکر فلم تحتش له ولم تبالی ثم جاء عمر فلم تحتش له ولم تبالی ثم جاء عثمان فجلست وسويت ثيابك، تو آقا نے فرمایا تھا الستحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کرتا جس سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یقیناً آپ نے خطبہ اشاع فرمایا تھا شہادت سے پہلے بالکونی میں آ کر، وہ جو خدمات تھی نا مدنی، وہ آپ نے خود بیان کی۔ فرمایا انشدکم باللہ، انشدکم باللہ، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں، هل تعلمون ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ ولیس بی ما یستعذب غیر بئر الرومہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف لائے تو رومی اس یہودی کے کنویں میٹھے پانی کے سوا کوئی کنواں نہ تھا۔ جب مسلمان خواتین صحابیات وہاں پہ جاتی تھی تو وہ پریشان کرتے تھے، آوازیں کستے تھے، تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا من یشتری بئر الرومہ، کون ہے جو یہودی کا کنواں خرید کر وَيَجْعَلْ دَلْوَهُ مَا دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ، پھر اپنے آپ کو وی آئی پی نہ سمجھے، پانی لینے جائے تو باری پہ پانی لے، اس طرح وقف کرے اللہ کی راہ میں۔ کیا میں قربان جو حضرت عثمان فرماتے فَاشْتَرَيْتُهَا مِن صُلْبِ مَالِي، وہ کنواں میں نے خریدا 35,000 درہم میں، چاندی کے سکے ہوتے تھے ایک درہم، 35,000 چاندی کے سکے خرچ کر کے میں نے خریدا۔ وَالْيَوْمَ تَمْنَعُونَنِي مِنْ أَنْ أَشْرَبَ مِنْهَا، آج میں اس کنویں سے پانی نہیں پی سکتا۔ تو دوسری آپ نے شاہ صاحب ایک میں بات آپ کو یہاں ٹوکوں، لوگوں کو سمجھ پوری آنی چاہیے۔ یہ دہائی امیر المومنین اور خلیفۃ الوقت نے تب دی جب قصر خلافت کے گرد مسلمانوں کا گھیرا تھا، محاصرہ تھا، اور 40 دن کی بھوک اور پیاس تھی۔ اس وقت آ کے عثمان غنی السخی سلطان نے آ کے مدینے کے مسلمانوں کو کہا مجھ پہ پانی بند کیا، مجھ پہ پانی بند کیا جس سے تم لوگوں کو سیراب کرنے کے لیے، تمہاری پیاس بجھانے کے لیے، جبکہ تم مہاجر ہو کے آئے، میں نے تمہیں تمہارے لیے بیر روما خرید کے دیا۔ اور کیسے خرید کے دیا
کہ پہلے اس یہودی کو کہا تو اس نے کہا بیچوں گا مگر ایک دن تمہارا ایک دن میرا. اور پھر اس تعداد میں حضرت عثمان کے دن مسلمانوں نے پانی بھرا کہ اگلے دن کسی کو حاجت ہی نہ رہی. یہودی پریشان ہو گیا کہ میرا کاروبار کہاں سے چلے گا. یہ برکت ہے سخاوت کی اور نیکی کی. پھر بالآخر دوسرا دن بھی بیچنے کے لیے تیار ہو گیا. قربان جاؤں واری جاؤں حضرت عثمان کی اس نیکی کے اوپر, مگر پھر سر شرم سے جھک جاتا ہے. اور یقین کیجئے سینہ کوبی پہ دل کرتا ہے شہادت عثمان پہ. شہادت عثمان کے بارے میں بھی ہم کجی کرتے ہیں, کچھ کمی کرتے ہیں, کچھ ناانصافی کرتے ہیں. 40 دن تک قصر خلافت کا محاصرہ ہو اور کھانے پینے کی چیز نہ جا رہی ہو اندر اور پانی بند کر دیا گیا ہو. بہت طور سے میں چاہوں گا کہ اس کا ذکر. اور دروازے بھی اس وقت پتہ کون کھڑے تھے؟ پہرے دار بن کر. وہ بھی بات ہو جانی چاہیے. قصر خلافت کے دروازے پر چوکیدار اور پہرے دار بن کر حضرت سیدنا علی اور مرزا کرم اللہ وجہہ الکریم کے صاحبزادے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے جناب امام حسن امام حسین کھڑے تھے. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم ہو ہلکا یاراں تو بڑے شم کی طرح نرم, رزم حق و باطل ہو تو فولاد مومن. دوسرا فرمایا هل تعلمون ان النبی ان المسجد نبوی ان المسجد ذاک باہلہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یشتری بقعۃ آل فلان. جب مسجد نبوی نمازیوں سے بھر گئی, تنگ ہو گئی, صحابہ کی کثرت ہو گئی, آقا نے فرمایا 7 والا پلاٹ فروخت ہو رہا ہے, مسجد نبوی کی میں توسیع کرنا چاہتا ہوں, کون ہے مجھ کو خرید کے دینے والا؟ تو اشتریتها من سلب مالی, ووٹ کر میں نے خرید کر دیا. آج دنیا بھر کے مسلمان, میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں, مسجد نبوی میں جاتے نمازیں پڑھتے ہیں اور اس پلاٹ پہ پڑھتے ہیں جو مسجد نبوی کے اندر عثمان ذو النورین نے خرید کے شامل کیا. ہر سجدے کا ثواب اجر سبحان اللہ حضرت عثمان کو جاتا ہے. علامہ میں آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں. سر میری نظر میں ایک بہت بڑی خدمت جو اللہ کی صرف اسلام کی نہیں اللہ کی حضرت عثمان نے, وہ یہ خدمت کی کہ میرے مولا کے کلام پاک کو, قرآن فرقان کو ایسے جمع کیا, ہر غلطی ہر تحریف سے پاک کیا. کل عالم میں آج کوئی الہامی کتاب اپنی اصل صورت پہ نہیں ہے سوائے معجزہ قرآن کے. سر وہ کیسے اہتمام کیا گیا اور کیا واقعہ ہوا؟ یہ جو اس کا جو دباچہ ہے نا, وہ حضرت ابو بکر کے دور میں پورا ہو چکا تھا. زید بن ثابت کے ذریعے ان کی ڈیوٹی لگائی, اور زید بن ثابت نے یہ بات کی تھی اگر مجھے یہ کہا جاتا یہ پہاڑ اٹھا کے ادھر سے ادھر کر لو تو شاید وہ میرے لیے آسان ہوتا. بے شک. اور آپ کو پتا ہے اس بات سے اگر بات آئی ہے ضمنی طور پہ, اگر آپ نے یہ سوال کر لیا, تو حضرت زید بن ثابت نے حجیت حدیث کے اوپر بھی ایک جملہ کہا. جی ہاں, کیا کہا خزیمہ انصاری کے پاس یہ سورت توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم ملی, تو خزیمہ انصاری کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا. خزیمہ انصاری کے پاس گواہ کوئی نہیں تھا. تو خزیمہ انصاری کے بارے میں صحابہ نے آ کے بتا کیا کہا, رسول اللہ, دیکھیں یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی تھی. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے میرا گواہ, ایک یہودی کے ساتھ معاملہ ہوگا ہو گیا, تو خزیمہ انصاری نے کہا تھا میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. رسول اللہ نے کہا تو نے تو وہ معاملہ دیکھا نہیں. کہا اگر آپ اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بولتے تو کیا اس سودے کے بارے میں بولیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خزیمہ آج تجھے اکیلے کی گواہی آج کے بعد 2 کے برابر ہوگی. تو صحابہ آئے, انہوں نے کہا ان کے اکیلے کی اکیلی ایک آیت خزیمہ انصاری کے پاس تھی, قرآن پاک میں شامل ہوگی. اس کے بعد ہوا کیا, جب فتوحات ہوئی تو حضرت عثمان کے پاس ان کے جو مختلف علاقوں کے گورنر تھے یا حاکم تھے, انہوں نے آ کے کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ اس قرآن کو اب لہجہ قریش میں بھی جمع کیا جائے. ہر بندہ, آپ کو پتا ہے قرآن پاک 7 لہجوں میں نازل ہوا. تو حضرت عثمان نے اسی صحیفے کو جو زید بن ثابت نے لکھا تھا اور جمع کیا تھا, اسی صحیفے کی انہی کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کی متعدد کاپیاں تم بناؤ, اور پھر باقی مالکوں کا باقی تمام قراتوں کو ختم کر دیا جائے اور ایک اس قرات کو جمع کر دیا جائے. اچھا سر, اور دوسری یہ جو صحیفہ تھا, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر, کیا یہ صحیح ہے کہ یہ ام المومنین حضرت حفصہ کے پاس محفوظ ہے؟ یہ بھی درست بات ہے. حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی اور ان کے پاس. اچھا لیکن ایک بات دیکھیں, اللہ تعالیٰ کا بھی ایک معجزہ تو ہے نا کلام اللہ. اللہ تعالیٰ نے وہ 7 لہجے دنیا سے محو نہیں کیے. 7 لہجے, وہ 7 قراتیں آج بھی موجود ہیں. اگرچہ حضرت عثمان نے ایک قرات کے اوپر یہ جمع کیا, اس کا امت کو بڑا فائدہ ہوا. آپ نے ایک بات جو ضمنی طور پہ کی ہے نا, میرے دماغ میں اس وقت سے وہ بات آ گئی ہے جب آپ نے کہا کہ حضرت عثمان نے کہا آج میرا وقت شہادت ہے. آپ کو پتا انہوں نے کیوں کہا تھا؟ ان کو خواب آئی تھی, اور ان کو خواب یہ آئی تھی, انہوں نے کہا آج میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, اور انہوں نے کہا عثمان آج آپ نے افطاری میرے ساتھ کرنی ہے. تو پھر میں نے ابتدا صبح کی تو روزہ رکھ کے کی, اور پھر جو شاہ صاحب نے جتنی حدیثیں بیان کی ہیں ان کے اقوال حضرت عثمان کے وہ اس موقع کے ہیں. میں لیکن ایک بات ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں, حضرت عثمان حضرت عمر کے دور میں خود ہی, ہاں
خود یہاں یعنی قافلے کو لے کے چلنے والے جب حج کے لیے جاتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ عمر کے بعد خلیفہ عثمان ہوگا، اور حضرت عثمان کے دور میں کیا کہتے تھے؟ عثمان کے بعد خلیفہ علی ہوگا. اور جو حضرت عثمان کی خلافت ہے، حضرت عمر نے دیکھے کتنا دنائی کا فیصلہ کیا، کہا میں ان 6 بندوں کے اندر امانت چھوڑ کے جاؤں گا جو دھرتی کے اوپر کائنات کے اوپر سب سے افضل لوگ ہیں، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص کو جب امانت دی تو آپ کو پتا باقی تو 10 بردار ہو گئے. عبد الرحمن عوف کو انہوں نے چن لیا کہ آپ فیصلہ کر دینا، تو انہوں نے گھر گھر جا کے رائے لی اور حضرت علی سے ایک بات کی، اگر عثمان کے حق میں فیصلہ ہو گیا آپ اب یہ دیکھیں اختلافات تو اسی دن ختم ہو گئے. ہو سکتا ہے لوگوں کے ذہن میں کوئی اختلاف ہو، حضرت عثمان کی سب سے پہلی بیعت کس نے کی؟ حضرت علی نے. بے شک. اس کا مطلب یہ ہے حضرت علی سب سے پہلے ہیں جنہوں نے حضرت عثمان کے ہاتھ کے اندر ہاتھ دے دیا. اور شاہ صاحب نے جو ضمنی بات کی ہے نا، حسن و حسین اس دفاع کے اندر زخمی ہوئے ہیں، اور حضرت عثمان کا یہ اجتہاد تھا. اور امہات المومنین یہ بیان کرتی ہیں یہ اجتہاد کی وجہ کیا ہے. حضرت عثمان نے باغیوں کو قتل کیوں نہیں کیا؟ تلوار کیوں نہیں نکالی؟ 700 صحابہ موجود ہیں، آ کے کہتے رہے کہ نکالیے. تو امہات المومنین بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عثمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا تھا اور کہا تھا اللہ رب العزت تجھے ایک قمیص اور خلت عطا کریں گے. وہ مراد خلافت کی تھی. تو نے اس کو خود نہیں اتارنا اگر لوگ تجھ سے چھیننا چاہیں. لیکن جو رات بعد میں افشاں ہوا وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو یہ بھی کہا تھا کہ تو نے تلوار بھی نہیں نکالنی. یہ شہادت مظلومیت کی شہادت ہے کہ پانی بھی بند ہے، کھانا بند ہے. آپ کو ایک حیران کن بات بتاؤں، حضرت عثمان خود کہتے ہیں جب ان کے تلوار کا وار لگا نا انگلیوں کے اوپر تو انگلیاں کٹ کے. ایک بات علامہ میں 10 بستہ معذرت خواہوں کیونکہ بریک کا وقت ہو جاتا ہے تو پھر اس لیے میں بات درمیان میں کاٹتا ہوا برا لگتا ہوں. خواتین حضرات، یہ سلسلہ اور یہ تذکرہ ابھی چل رہا ہے. میں صرف ایک بات چاہتا ہوں، اللہ کرے اس میں ایک لمحہ وہ آئے، ایک بات آپ کے کان میں وہ پڑے جس سے آپ کا دل منور ہو جائے، ہماری حاضری قبول ہو، ہماری کوشش کو واقعی پھل لگ جائے. یہ اس وقت سحر بیٹھ کے یہ ساری گفتگو کسی نیت سے نہیں کی جا رہی سوائے اس کے کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، وہ جہاں بھی ہیں سن رہے ہیں، سب جانتے ہیں، اور جانتے ہیں تو پھر اپنے اس کے مطابق ہمارا بھی معاملہ کریں. خواتین حضرات، ذکر عثمانی جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. مختصر وقفہ اور دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بے انتہا مختصر ہمیں مہلت ملتی ہے، اس میں کیا کیا کریں. یقین کیجئے بڑی کوشش کی ہے. پچھلے 1 گھنٹے میں ابھی تک حیا کا باب قائم ہی نہ کر سکے، اس کا حق کیا ادا کریں گے. ابھی تو جود و سخا باقی ہے، ابھی تو انتظامی امور باقی ہیں، ابھی تو رواداری باقی ہے، ابھی تو وہ تمام خدمات باقی ہیں، فتوحات کا ذکر باقی ہے. کیسی جگہ فتح کی ہے سر. میں سے کچھ عرصہ پہلے سائپرس گیا اور وہاں جا کے دل خوش ہو گیا کہ اس خوبصورت جزیرے کو دور عثمانی کے اندر فتح کیا گیا. حضور والا ٹائم بہت تھوڑا ہے اور سخاوت کا ذکر ایک دفعہ پھر اگر خدا نے موقع دیا تو میں ضرور کروں گا. یہاں پہ اس وقت جاتے جاتے میں ایک آخری جملہ اپنے دونوں علماء کرام سے چاہوں گا. سب سے پہلے شاہ صاحب آپ اختتامی طور پہ کیا کہنا چاہیں؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی. شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں. یقیناً ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ کس بات کو بیان کیا جائے، کس کو چھوڑ دیا جائے. یقیناً نیوی کے موجد اسلامی تاریخ میں حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یقیناً آپ نے جو ابھی ہم بات کر رہے تھے، شہادت کا وقت آ گیا اور آپ نے وہ پجامہ پہنا حیا کی وجہ سے، کہیں سطر نہ کھل جائے، قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دیا. اور اتفاق ایسا ہے جب کنانا جیسے وہ ظالم آئے انہوں نے آپ کے سر مبارک پر وہ لوہے کا راٹ مارا، وہ خون جو نکلا نا فوارہ وہ سیدھا کے یہاں پہ گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ میں نے استنبول میں جا کے وہ نسخہ دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے. مجھے اللہ نے یہ سعادت بخشی کہ جس پہ حضرت عثمان ذو النورین کا وہ خون مقدس پڑا. اور میں یہ سمجھتا ہوں قیامت کے دن بڑے بڑے شہداء ہوں گے. کسی شہید کا خون اس کی گواہی وہ میدان بدر دے گا، کسی کا غزوہ احد کا میدان دے گا، کسی کا، سارے وہ الگ الگ ہوں گے. لیکن عثمان ذو النورین ایک ایسے ہیں کہ جن کے خون کی گواہی قرآن پاک خود جا کر دے گا کہ یہ میرے اوپر گرا تھا. بے شک. علامہ آپ سے آخری چند جملے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں، کوئی دروازہ آ کے کھٹکاتا ہے، نبی کریم کہتے ہیں جو آئے اس کے لیے دروازہ بھی کھولو. ابو موسیٰ اشعری کو
اور اس کو جنت کی بشارت دو، حضرت ابو بکر آئے. دوسری دفعہ پھر دروازہ کھٹکا، کہا جنت کی بشارت دو، حضرت عمر آئے. تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شہادت عثمان کا حضرت عثمان کو بھی علم ہے. اور یہ ایک مرتبہ نہیں، یہ 3-4 متعدد احادیث ہیں کہ احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے اور کہا اس کے اوپر شہید ہیں صرف نبی صدیق اور شہید. پھر حرا کے اوپر نبی صدیق اور شہید. یہاں پہ کیا کہا؟ یہاں پہ کہا جو آئے اس کو شہادت کی بشارت بھی جو جنت کی بشارت بھی دو، لیکن مصیبت کی بشارت بھی دو، ساتھ ایک مصیبت ہو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا ان قریب امت میں فتنے آئیں گے، تم نے اس وقت اس بندے کا ساتھ دینا ہے. اس وقت وہ صحابی دوڑ کے گیا اور ان کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کیا، حضرت عثمان کا چہرہ تھا. اے اللہ کے رسول ان کا ساتھ دینا ہے؟ نبی کریم نے کہا ہاں ان کا ساتھ دینا ہے. اور حضرت عمر نے پوچھ لیا جب غزوہ یرموک کے بعد کہ یہ جو آپ نے کتابیں دیکھی ہیں ان کے اندر حضرت عثمان کو کیا پایا؟ انہوں نے کہا ہم نے تورات کے اندر حضرت عثمان کو صالح خلیفہ پایا. خواتین و حضرات، ہم جتنا بھی تذکرہ کریں کم ہے. میں صرف یہ چاہوں گا اور مجھ گناہگار کی دعا ہے کہ اب سے لے کر ہم تمام لوگ شہادت عثمانی کا تذکرہ بھی اس طریقے سے کریں کہ جو اس کا حق ہے اور جو طلب کرتا ہے. شہادت عثمانی وہ داغ ہے تاریخ اسلام پہ جو کبھی مٹایا نہ جا سکے گا. ہاں اس کی تلافی یہ ہے کہ ہم اس کو یاد کر کے اس کا سبق سیکھیں اور اس سے معافی اور توبہ کا اہتمام کریں. جاتے جاتے قریشی صاحب آپ سے درخواست ہوگی کہ سرکار کی خدمت اور ان کی بارگاہ ناز میں ہماری عقیدت کے واقعتاً چند پھول پیش کیجئے. رحمت دو جہاں حامیے بے کساں شافع امتاں وہ کہاں میں کہاں رہبراں سرور سروراں تاجدار شہاں وہ کہاں میں کہاں عاشقوں کے لیے سینہ بنا عاشقوں